الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لامکاں محبوب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ دل کی مراد ملتی ہے موہڑا شریف میں، فیضان قاسم جاری ہے موڑا شریف میں، ولیوں کے بادشاہ ہیں میرے خواجہ پیر ہارون الرشید، غوث زماں ہیں جلوہ نما شبیر موہڑا شریف میں۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایس بی آئی ٹی وی چینل اور یوٹیوب کے ذریعے سننے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج شب برات کی مبارک رات ہے۔ شب برات فارسی کا لفظ ہے، شبرات پنجابی کا لفظ ہے، اور لیلۃ مبارکہ جس کو قرآن نے لیلۃ مبارک، اس رات کو قرآن نے لیلۃ مبارکہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ دخان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حامیم والکتاب المبین، مجھے قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات کے اندر نازل فرمایا۔ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات کے اندر نازل فرمایا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم جو ہیں وہ فیصلے کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق من کل امر حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس رات کے اندر اپنے تمام فیصلے جو ہیں وہ صادر فرما دیتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نزول قرآن جو ہے وہ لیلۃ القدر کے اندر ہوا، جو آگے رمضان المبارک میں آئے گی، لیکن جب قرآن کو لوح محفوظ سے فرشتوں پر نازل کیا گیا تو وہ یہ 15 شعبان المعظم کی رات تھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے،
جس کی عظمت اور شان سے لوگ غافل ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت، کتنی شان اور کتنا مقام ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدس کے اندر سارا مہینہ جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے اندر ہونے والے تمام کام جو ہیں ان کے حکم جو ہے وہ صادر فرما دیتا ہے، اور فرشتوں کے پاس یہ لسٹیں پہنچ جاتی ہیں کہ جو لوگ مرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام زندہ لوگوں کی لسٹ سے کاٹ کر مردہ لوگوں کی لسٹ میں درج کر دیے جاتے ہیں، جو روح جو دنیا پہ آنے والے ہوتے ہیں ان کے نام لوح محفوظ پہ لکھ دیے جاتے ہیں، اور دنیا سے جانے والوں کے نام لوح محفوظ سے خارج کر دیے جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایک سال کے اندر حج کرنا ہوتا ہے ان کے حج کے حکم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری فرما دیے جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو رزق ملنا ہوتا ہے ان لوگوں کے رزق کے متعلق فرشتوں کو لسٹیں جو ہیں وہ دے دی جاتی ہیں، اور جن کا رزق تنگ ہونا ہوتا ہے ان کی بھی لسٹیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ فرشتوں کو ارشاد فرما دیتے ہیں اور فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ یعنی ایک سال کے اندر ہونے والے تمام کام جو ہیں، تمام امور کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ صادر فرما دیتے ہیں، اور پھر یہ فیصلے فرشتوں کے پاس آ جاتے ہیں اور ان کے اندر ذرہ برابر کمی بیشی نہیں آتی۔ یہ رات 15 شعبان المعظم آج جو رات ہے، اللہ اکبر جل شانہ، یہ بڑی برکتوں والی، رحمتوں والی، مغفرتوں والی اور بخششوں والی رات ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، دکھلائیں راہ کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اور مجھے SBI TV چینل اور YouTube پہ سننے والوں، یاد رکھو کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی رات کو، ہر رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے رات کے حصے میں آسمان اول پر لامکان کی وسعتوں سے، آسمان اول پر عرش عظیم سے پہلے آسمان کی عرش پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے فلاں حاجت کا طلبگار کہ میں اس کی حاجتوں کو پورا فرما دوں۔ اور پھر جن لوگوں کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھنا صادر فرمایا ہوتا ہے، اٹھنا نصیب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سعادت ملتی ہے کہ بندہ اس وقت اٹھتا ہے، تہجد کے لیے نفل ادا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق، عزت، رحمت مانگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جھولی جو ہے وہ اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے، اسے نواز دیتا ہے۔ اس رات کے متعلق کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، وہ کہتے ہیں نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ عرش پہ دھوم ہے، فرش پہ دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف کرم آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ یہ رات رحمتوں، بخششوں اور مغفرتوں والی رات ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح لوگوں پر مہربان ہیں۔ فرمایا کہ یہ رات جب سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کی نماز ہوتی ہے، مغرب کے نماز کے ختم ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم کو چھوڑ کر آسمان اول پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، اور آ کر فرماتے ہیں جس طرح پہلے پچھلی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آتے ہیں۔ اور رومی کشمیر عارف کھڑی فرماتے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن تے کھلا ہے دروازہ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور یہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خاص و عام کے لیے
اپنی رحمت کے دروازے مغرب سے لے کر طلوع فجر تک، فجر کی اذان ہونے تک جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے، فضل کے، کرم کے، اس کی بخششوں کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں، اور ہر کوئی بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل، اس کی رحمت اور اس کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات عبادت کرتے رہے، اپنی زندگی کی آخری سال تھا ان کا، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ جب گھر میں آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ جو تھیں، مائی صاحبہ جو تھیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں زندہ لوگوں کے نام جو ہیں وہ لوح محفوظ سے کاٹ کر مردہ لوگوں کی لسٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو امام ربانی مجدد الافسانی وہ جو دعا فرمائیں تو تقدیر مبرم جو ہے وہ بھی بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے متعلق تمہارا کیا، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا نام جو ہے لوح محفوظ سے کاٹ کر، زندہ لوگوں کی لسٹ سے کاٹ کر مردہ لوگوں کی لسٹ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی حضور وہ تو بڑے جگرے والا، بڑی ہمت والا اور بڑے حوصلے والا مرد ہے یا عورت ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر اسی سال امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال مبارک ہو گیا۔ یعنی بعض خدا کے ایسے محبوب بندے ہیں کہ جو لوح محفوظ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہماری تقدیر جو ہے وہ کس طرح ہے لکھی جا رہی ہے اور کون کون سے معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ، قبیلہ بنو کلب، قبیلہ ربی اور قبیلہ مضر کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ عرب شریف کے اندر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مدنی دور تھا جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ قبیلہ بنو کلب، قبیلہ ربی اور قبیلہ مضر جو تھا وہ ایسے 3 قبیلے تھے کہ ان کے پاس آتا ہے کہ 30 ہزار سے زیادہ ریوڑ تھے، 30 ہزار سے بھی زیادہ بکریوں کی تعداد تھی، اور کچھ اس سے بھی روایات مختلف ہیں۔ لیکن اگر 30 ہزار کا ریوڑ ہو اور پھر 30 ہزار بکریوں کے بالوں کی گنتی کی جائے تو وہ کروڑوں اربوں کے اندر نہیں بلکہ وہ خربوں لا تعداد کے اندر گنتی ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ اے میرے محبوب یہ وہ رات ہے جس رات کو میری رحمتیں، میری بخششیں، میری عطائیں جو ہیں وہ لوگوں کو بلا بلا کر نواز رہی ہیں۔ اب انسان کے نصیب کی بات ہے کہ وہ اس رات کو کس طرح گزارتا ہے۔ ہم جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو مدینہ پاک جانا نصیب ہوتا ہے وہ مدینہ شریف جاتے ہیں، مکہ شریف جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، وہاں پہ دعائیں مانگتے ہیں۔ جن لوگوں کو وہاں پہ جانا نصیب نہیں ہوتا وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بغداد شریف جاتے ہیں، حضور داتا گنج بخش علی اجویری کے مزار پر جاتے ہیں، دربار عالیہ موڑا شریف حضور خواجہ پیر ہارون رشید صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور یہ حضور شاہد اللہ دریائی گنج بخش، حضور بابا جی کامہ والی سرکار، حضرت قبلہ پیر صوفی کرم الہی صاحب، اور آپ ابا جی حضور ابا جی سرکار کے دربار پر، اس طرح مختلف یعنی درباروں پر جاتے ہیں، مختلف ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے محبوب بندو ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے اوپر یہ مشکل وقت آیا ہے، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے قبول فرماتا ہے۔ وہ مستجاب الدعوات ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ لیکن یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بجٹ پیش فرمایا ہے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، سیاہ کاروں کے لیے کہ آؤ میری بارگاہ میں، رحمتیں، بخششیں، مغفرتیں، میری عطائیں جو ہیں وہ سمیٹو، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے جو اعمال ہیں، جو غلطیاں ہیں، ان کی معافی مانگو۔
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے ایک سال جو گزر چکا ہوتا ہے نا، اس کا پورا کیا دھرا جو ہوتا ہے، نامہ اعمال جو ہوتے ہیں انسانوں کے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت میں عرض کرنے لگا تھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں اذ کانت لیلۃ النصف شعبان المعظم فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو اس رات کو قیام کرو، اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود اقدس پڑھو، اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ تحفہ پیش کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو اور ساری رات نوافل کے اندر گزارو، اور پھر سحری کے وقت روزہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات کو 14 نفل جو ہیں وہ پڑھے اور پھر 14 مرتبہ اللہ اکبر جل شانہ سورت اخلاص، سورت فاتحہ، سورت اخلاص، سورت فلق، سورت ناس اور آیت الکرسی شریف اور لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا پڑھے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 20 مقبول حج اور 20 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا کام ہے، لیکن فضیلت جو ہے وہ اللہ کے محبوب نے کتنی بڑی رکھی ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے۔ پہاڑ پر دیکھا کہ ایک بڑا سفید رنگ کا بڑا خوبصورت پتھر پڑا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتھر کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی ہے نبی اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات جو ہے وہ نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ضرور۔ تو اللہ کے پیارے فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا عیسیٰ علیہ السلام یہ پتھر جو ہے اس پر اپنا عصا مبارک ماریے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر پر اپنا عصا مبارک جو تھا وہ لگایا، وہ مارا۔ پتھر جو تھا وہ 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ اس کے اندر سے ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ جن کی صورت انتہائی خوبصورت تھے اور بڑا نور تھا ان کے چہرے پر، وہ نکلے۔ ان کے ہاتھ میں سبز رنگ کا ایک عصا تھا اور وہاں پر ایک انگور کی بیل تھی، اس کے ساتھ انگور لگے ہوئے تھے اور انہوں نے ہاتھ میں انگور کا گچھا پکڑا ہوا تھا اور وہ تناول فرما رہے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پھر ان سے ہم کلام ہوئے۔ ان سے فرمایا اے اللہ کے پیارے بندے، آپ یہ فرمائیے کہ آپ کتنے عرصے سے اس پتھر کے اندر اللہ کی یاد میں مصروف ہیں؟ تو اس اللہ کے ولی نے، اس اللہ کے محبوب بندے نے عرض کی اے نبی اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، میں 400 سال سے اس پتھر کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کر رہا ہوں۔ بالکل 400 سال سے میں نے کوئی اور بات نہیں کی، صرف اور صرف اللہ کی یاد میں مصروف ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور عرض کی یا رب العالمین، اس سے بھی زیادہ کوئی خوش قسمت ہوگا، اس سے بھی زیادہ کوئی درجے والا انسان ہوگا کہ 400 سال سے تیری عبادت کے اندر اس پتھر کے اندر مشغول ہے، تیری بے ریا عبادت یہ کر رہا ہے، یہ کتنا تیرا محبوب بندہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی نازل فرمائی، پھر جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ اب جبریل امین علیہ السلام کیا وہی لے کر آئے، اور جبریل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ اے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو صرف 2 نفل اللہ کی بارگاہ میں ادا کرے گا، پڑھے گا، میں اسے اس بزرگ کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں۔ یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس گناہگار امت کی یہ شان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، بڑے حیران ہوئے اور عرض کی یا رب العالمین،
کاش کہ کبھی میں تیرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوتا، میں نبی نہ ہوتا بلکہ نبی آخر الزمان کا امتی ہوتا۔ اے اللہ مجھے نبی آخر الزمان کا کاش کبھی تو امتی بنا دیتا۔ تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ اکبر جل شانہ، اس رات کو بڑے بڑے لوگوں کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں پولیس کے اندر ملازم تھا، شراب نوشی کرتا تھا اور میرا کوئی توبہ طائب نہیں تھا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات مجھے توفیق عطا فرمائی۔ مجھے ایک بہت ڈراؤنا خواب آیا کہ میں نے دیکھا کہ میدان حشر قائم ہو گیا ہے اور میں اس کے اندر بھاگ رہا ہوں، میرے پیچھے بہت بڑا اژدہا لگا ہوا ہے اور وہ مجھے کھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں دوڑتا ایک پہاڑ پر گیا۔ میری 2 سال کی بیٹی جو دنیا سے انتقال کر چکی تھی، اس نے مجھے اس پہاڑ کے اندر پناہ دی اور شام کو پیچھے دھکیلا اور فرمایا، اے میرے بابا جان، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خوف سے ڈر جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو کہ جس طرح کے توبہ کرنے کا حق ہے۔ اور رومی کشمیر عارف کھڑی فرماتے ہیں، 100 واری میں توبہ پنی تے میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی فضل تیرے دیے مولا تے میں آسا رکھن والا۔ یہ ہم جو توبہ کرتے ہیں نا، بار بار توبہ ختم کر دیتے ہیں، بار بار غلطیاں کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ توبہ وہ ہوتی ہے کہ جس گناہ کو، جس غلطی کو انسان کرتا ہے اس کو ایسے چھوڑ دے کہ دوبارہ کبھی اس کا خیال بھی دماغ میں نہ لائے، وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ جو ہوتا ہے نا بار بار گناہ کرنا، پھر توبہ کرنا، پھر گناہ کرنا، پھر توبہ کرنا، یہ تو مذاق ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منع فرماتے ہیں کہ ایسی توبہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ توبہ تو ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے بعد انسان اور غلطی کوئی نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ نصف تہائی رات جو میرے پاس آئے، یعنی آدھی رات، ایک روایت ہے کہ آدھی رات کے وقت، یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی ایک مرتبہ، اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا والضحیٰ کا مکھڑا جو ہے وہ ذرا آسمان کی طرف اٹھائیے۔ وہ چہرہ مبارک جو حضور آسمان کی طرف اٹھائے تو اللہ اپنے قبلے کو بدل دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، ہم آپ کا چہرہ بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے اندر ہی قبلے بدل دیتا ہے۔ اس محبوب کے چہرے کی کیا میں شانیں بیان کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا تھا جیسے سورج طلوع ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ نورانی چمکے مار رہا ہے، ایسے چمکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے تسا میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او مکھ تو نقاب ہٹاوے، جے او جاوے سیر چمن نو تے سارا گلشن سیس نواوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ پائے ہاتھ پھلاں وچ مل جائے، جے او کرے کلام کسے نال تے نور ہی نور ہو جاوے، جے او کھولے ول زلفاں دے تے راہی راہ بھل جاوے، صفتاں او دیاں میں کی دساں اتھے گنتی ہی مک جاوے، آزم ایسا روپ نبی دا او جدی چال نہ چلی جاوے۔ میرے کریم آقا کی تو شانیں ورا اور ورا ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جبریل میں عرض کرنے لگا تھا، جبریل امین علیہ السلام آئے، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا والضحیٰ کا مکھڑا جو ہے، اپنا والضحیٰ کا چہرہ جو ہے، اللہ اکبر، یہ ذرا آسمان کی طرف اٹھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 15 شعبان المعظم کی رات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے 300 دروازے جو تھے وہ کھلے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا خوش ہو گئے، حضور کا دل کھل گیا، گلاب کے پھول کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک جو تھا وہ کھل گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اے جبریل، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس قدر زیادہ ہیں،
جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج اللہ کی رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر کس طرح مہربان ہے، جس طرح بڑے زور کی بارش ہوتی ہے، آج اللہ کی رحمت جو ہے وہ پورے جوش پر ہے، وہ پورے جوبن پر ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، دکھلائیں راہ کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور فرماتے ہیں پھر رات کا ایک حصہ گزر گیا، پھر جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ اپنا چہرہ انور جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنا چہرہ مبارک پھر آسمان کی طرف اٹھایا۔ آپ آقا کریم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جنت الفردوس کے 8 دروازے جو تھے وہ کھلے ہوئے تھے، 3 اور 5 8 دروازے 8 کے 8 کھلے ہوئے تھے۔ جنت پتہ ہے آپ کو کہاں پہ ہے؟ قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت الماوا۔ سدرۃ المنتہا جبریل امین کی مسند نشین ہے، مسند گاہ ہے۔ اس کے سامنے جو 8ویں جنت ہے نا، جنت الماوا، اس سے باقی 7 درجے اوپر ہیں۔ وہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے، اور ہر دروازے پر پکارنے والا پکار رہا ہے کہ خوشخبری ہو اس انسان کو جس نے آج رکوع کیا۔ ایک پہ پکار رہا ہے جس نے آج رات سجدہ کیا۔ ایک دروازے پہ فرشتہ نداد دے رہا ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، جس نے اللہ کی بارگاہ سے کچھ مانگا، یعنی فرشتے مختلف صدائیں دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروازے طلوع فجر تک یہ دروازے کھلے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آج ساری رات طلوع غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، غروب آفتاب جب سورج چھپ جاتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر طلوع فجر تک جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، آج ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو ان لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا جو شرک کرتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک روایت ہے کہ میں مشرک کے علاوہ جس کو چاہوں بخش سکتا ہوں، لیکن مشرک کی کبھی بخشش نہیں فرماؤں گا۔ دوسرا فرمایا جادوگر، جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا، اور مشاہن دل کے اندر خواہ مخواہ کسی کا حسد بغض رکھنے والا۔ کوئی امیر ہے تو یہ امیر کیوں ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی ولی ہے، کوئی وزیر ہے، تو خواہ مخواہ لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، خدا واسطے کے لیے دشمنی لگا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، تعلق ختم کرنے والا، توڑنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ والدین کا نافرمان جو ہے اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ اور باقی جو زانی ہے، زنا کرنے والا اور زنا کرنے والیاں، مرد اور عورت جو ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور دوسرا شراب خور جو ہے، شراب پینے والا، یہ ایسے لوگ ہیں چند کباتے ہیں جو جب تک حضور نے فرمایا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس رات کو روزہ رکھوں تاکہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ لیکن جب وہ حاکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، ہم اس کا حکم نہیں مانیں گے تو پھر عذاب لازمی ہوگا۔ لیکن اگر حکم مانیں گے تو اللہ کے انعامات جو ہیں وہ ہمیں عطا کر دیے جائیں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نعمتیں اتنی ہیں کہ جن کو تم شمار نہیں کر سکتے، جن کی تم گنتی نہیں کر سکتے۔ لیکن فرمایا اللہ اکبر جل شانہ، لیکن میرا شکر ادا کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ فرمایا إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یاد رکھو بے شک تمہارے رب کا جو عذاب ہے، جو پکڑ ہے، وہ بڑی سخت ہے۔
اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یہی نہیں بلکہ فرمایا اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے اور اپنی رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس طرح وہ ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر اعظم گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری، نا محبوب ریا کوئی ایتھے تے نہ رہی کسے دی سرداری، ایتھے کسے دے پیر نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری، آزم ایتھے دل نہ لامی نہیں تے روسے جاندی واری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور آپ کی نسلوں کو قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، عشق اور محبت عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا کہ لیاقت باغ سے ہی ایک بڑی سیاسی تحریکوں کا آغاز ہوا، اسی تاریخی مقام پر ہم اہم